Assalamu alaikum and welcome to Current Affairs, a fortnightly glance with Ahmed Ali Naqvi. आज के इस एपिसोड में हम प्रेसिडेंट बाइडेन की जो चाइना पॉलिसी है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और ख़ासकर जो रिसेंटली प्रेसिडेंट बाइडेन एक इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक टूर पे निकले हैं जिसके अंदर उन्होंने G7 की मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेशन की, फिर नेटो की जो कॉन्फ्रेंस हुई उसके अंदर पार्टिसिपेशन की और साथ ही प्रेसिडेंट पुतिन से जो रशियन प्रेसिडेंट हैं उनसे मुलाकात की जेनेवा के अंदर। इन तमाम डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स के अंदर जो प्रीडोमिनेंट थीम रहा उनका वो था चाइना फैक्टर। उसी कॉन्टेक्स्ट में आज हम बात करेंगे कि ब्रॉडली यूएस की चाइना पॉलिसी क्या रही है और करंटली अंडर बाइडेन what these diplomatic engagements mean for Biden's China policy। तो हम स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट से कि जो यूएस और चाइना के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट है उसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं, कौन से रीजंस हैं। तो डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस आती रही हैं, डिफरेंट यूएस कंसर्न्स हमें नज़र आती रही हैं विद रिस्पेक्ट टू चाइनीज़। उनमें से एक मेजर जो कंसर्न रही है वो यूएस का ये एलिगेशन है दैट चाइना इज़ वायलेटिंग द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, उसकी नॉर्म्स, उसके लॉज उसको वायलेट कर रहा है। और ख़ासकर रिसेंट पास्ट के अंदर यूएस की तरफ से दो एरियाज़ आइडेंटिफाई किए गए, एक योगर रीजन जहाँ पे योगर मुस्लिम्स हैं सिंकियोंग के अंदर इन द साउथ वेस्ट ऑफ चाइना, और दूसरा हांगकांग का इशू है। इन दोनों मामलात पे यूनाइटेड स्टेट्स हैव लॉन्ग बीन क्रिटिकल ऑफ चाइना बट दे हैव इंक्रीज्ड द क्रिटिसिज्म ऑफ चाइनाज ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड ऑन दीज टू इशूज़। और हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट बाइडेन एक स्टेप आगे जाते हैं और उन्होंने पहली दफ़ा जो योगर्स के हवाले से चाइना का ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड है उसको उन्होंने एक जीनोसाइड का नाम दिया कि एक ख़ास किस्म की कम्युनिटी की जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसकी नस्ल कशी का इल्ज़ाम लगाया चाइनीज़ गवर्नमेंट के ऊपर। और साथ ही वो कहते हैं कि चाइना इज़ डिनाइंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स ऑफ हांगकांग, जो डेमोक्रेटिक राइट्स उनको एक एग्रीमेंट के तहत दिए गए बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और वही एग्रीमेंट चाइना को साथ भी किया गया चाइनीज़ के साथ कि वो भी उनको वो राइट्स देंगे, पॉलिटिकल लिबर्टीज़, सोशल लिबर्टीज़ जो अब अमेरिकी कहते हैं कि वो उनसे छीनी जा रही। तो ह्यूमन राइट्स का जो इशू है वो पहली मेजर यूएस कंसर्न है चाइना पे, जिस पे बाइडेन एक स्टेप आगे जा रहे हैं। सिमिलरली हम ये देखते हैं कि जो कुछ और इश्यूज़ हैं, जैसे अमेरिकन्स एक इल्ज़ाम लगाते हैं कि जो चाइनीज़ हैं वो साउथ चाइना सी के अंदर ख़ासकर इंटरनेशनल नेविगेशन के जो लॉज हैं और जो नॉर्म्स हैं उसको वायलेट कर रहे हैं। दे यूज़ अ फ्रेज़ कि चाइना हैज़ एन असर्टिव फॉरेन पॉलिसी इन द साउथ चाइना सी, और उससे मतलब ये है कि चाइना जिन आइलैंड्स को क्लेम करता है साउथ चाइना सी के अंदर, उन आइलैंड्स को क्लेम करने के हवाले से अपनी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा रहा है, अपने स्टेप्स को इंक्रीज़ कर रहा है, एग्रेसिव स्टेप्स को इंक्रीज़ कर रहा है। फॉर एग्जांपल, इट इज़ इंक्रीजिंग द पेट्रोलिंग ऑफ द कंट्रोवर्शियल वाटर्स, द डिस्प्यूटेड वाटर्स। इट इज़ डेवलपिंग आर्टिफिशियल आइलैंड्स एंड टर्निंग देम इनटू एयर स्ट्रिप्स एंड ऑल दैट। और साथ ही चाइना डज नॉट रूल आउट द यूज़ ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस to take back those islands from neighboring small states। अमेरिकन्स कहते हैं इस चाइना की जो एग्रेसिव साउथ चाइना सी पॉलिसी है ये अमेरिकन जो कोर इंटरेस्ट है विच इज़ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, उस पॉलिसी को चैलेंज है चाइना का यहाँ पर। एक और जो रीज़न है यूएस और चाइना में कॉन्फ्लिक्ट की, वो उनके दरमियान में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इकोनॉमी से रिलेटेड, और ख़ासकर इशू ऑन द इशू ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर। अमेरिकन्स चाइनीज़ के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं
that Chinese are involved in the technology theft, in the pirate activity, the piracy activities. اور ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ جو چائنیز ہیں وہ اپنی لوکل انڈسٹری کو سبسڈائز کرتے ہیں in violation of the WTO rules, thereby giving Chinese companies a competitive edge over the Western companies in international market. So یہ کچھ ایشوز ہیں جن کی وجہ سے یو ایس چائنا کو ایک رسک سمجھتا ہے. However, اگر ہم انالیٹیکل سینس میں دیکھیں تو یہ کنسرنس اپنی جگہ پہ موجود ہوں گی یو ایس کی، اور چائنیز ان تمام ایلیگیشنس کو ریجیکٹ بھی کرتے ہیں. بٹ اسکالرلی ڈبیٹ یہ کہتی ہے کہ فنڈامنٹل جو کانفلکٹ ہے یو ایس اور چائنا میں وہ دو ایشوز کے اوپر. ون آف دیم از دی ایشو آف گلوبل ہیجمنی، ڈومیننس. یو ایس سنس دی اینڈ آف دا کولڈ وار ایک گلوبل ہیجمون کے طور پر ہمیں نظر آتا ہے. ایک یونیپولر ورلڈ میں یو ایس گلوبل ہیجمنی اسٹیبلش کی گئی الٹیمیٹلی. بٹ اسکالرز یہ کہتے ہیں اور تمام ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ اس یو ایس ہیجمنی کو اب گریجولی کمپیٹ کر رہے ہیں دا چائنیز، اور خاص کر جو چائنا کی ایمرجنگ اکنامک کیپبلٹی ہے وچ کین آلسو بی یوز ٹو ڈیولپ دا ملٹری ماڈرنائزیشن. اور چائنا کی جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس ہیں یہ فیوچر میں، نیئر فیوچر میں امریکن ہیجمنی کے لیے ایک خطرہ ثابت ہو سکتی ہیں. سو آسان لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں دیٹ یو ایس ویوز چائنا ایز اے ہیجمون کمپیٹیٹر ان دا نیئر فیوچر. اور یہ ایک ریزن ہے وائی یو ایس از اسٹیپنگ اپ اٹس criticism of China and trying to create a global coalition against the Chinese. Second reasons جو scholars کہتے ہیں اور American officials بھی اس بات کو acknowledge کرتے ہیں وہ ہے the clash of values. American scholars, American leaders یہ سمجھتے ہیں کہ جو چائنیز ویلیوز ہیں وہ ویسٹرن ویلیوز سے کمپیٹیبل نہیں ہیں. جیسا کہ عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو میں ریسنٹلی کہا کہ جو ہسٹوریکلی ایک آرگومنٹ سمجھا جاتا تھا کہ جو ویسٹرن ڈیموکریسی ہے، جو ویسٹرن ماڈل ہے، دس از دا اونلی ماڈل اویلیبل جس کے ذریعے سے دنیا اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکتی ہے. لیکن چائنا کا جو رائز ہے وداؤٹ ہیونگ اے ویسٹرن اسٹائل آف ڈیموکریسی اور لبرل ڈیموکریسی، جب چائنیز نے اپنے آپ کو ماڈرنائز کیا اور اپنے آپ کو ڈیولپ کیا اکنامکلی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ویسٹرن ویلیوز ہیں دے آر ناٹ آئیڈیل ونس اینڈ دے آر ناٹ دا اونلی ونس. تو یہ پرسیپشن دیٹ چائنا ہیز پرووائڈیڈ اے نیو ماڈل آف ڈیولپمنٹ ٹو دا ورلڈ وچ از ڈفرنٹ فرام دا امیریکن ویلیو سسٹم، یہ بھی امیریکنس کے لیے، دا ویسٹرن ورلڈ کے لیے ایک الارم کا باعث ہے. سو فار ایگزامپل اگر ہم پولیٹیکل ویلیوز کی بات کریں، یو ایس کالز اٹ سیلف اے لبرل ڈیموکریسی، دا ویسٹرن لبرل ڈیموکریسی، لیکن چائنا جو ہے وہ ایک اتھارٹیرین ماڈل ہے، ایک یونی پارٹی سسٹم ہے وہاں پہ. سملرلی امیریکنس آر پروموٹنگ دی کلاسیکل کیپٹلسٹ سوسائٹی اینڈ کیپٹلسٹ اسٹیٹ، جہاں پہ جو انٹرپرینیورس ہیں، جو بزنس مین ہیں، جو کیپٹلسٹس ہیں، دے آر فار مور پاورفل دین ایون مینی اسٹیٹس. لیکن چائنا کے اندر سم ہاؤ الٹیمیٹ اسٹیٹ کنٹرول موجود ہے، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. اس کو کہتے ہیں اسٹیٹ کنٹرول کیپٹلزم موجود ہے چائنا. اور ساتھ ہی سوشل ویلیوز بھی کافی ڈفرینٹ ہیں. امریکن جس طرح کی فریڈم آف ایکسپریشن دیتے ہیں، شاید ایسٹرن ورلڈ کی بہت ساری اسٹیٹس اس سے خوش نہیں ہیں، دے کین ناٹ اپلائی دیٹ. The recent Indian crackdown on social media giants like Twitter، پاکستان کے اندر جو سوشل میڈیا پہ ڈبیٹ ہے اور چائنا کے اندر جو سوشل میڈیا پہ ڈبیٹ ہے، یہ ساری یہ شو کرتی ہے دیٹ ایسٹرن ورلڈ سیز سوشل فریڈمس ڈفرینٹ. یہ جو ویلیو سسٹم کا کلیش ہے، یہ ایک بڑی وجہ ہے
کہ US سمجھتا ہے that rise of China's power will give the world a second model of development and thereby diminish the US importance, US role in the global affairs. So اسکالرز کے نزدیک یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ US اور چائنا کے درمیان میں ایک رائیولری موجود ہے، اور یہ رائیولری فیل کی جا رہی ہے پرائمرلی یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف سے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو کمپٹیشن یا رائیولری ہے US اور چائنا کے درمیان میں، اس میں آبویسلی اٹ واز ناٹ انیشیٹڈ بائی پریزیڈنٹ بائیڈن. اٹ واز دیئر فار لانگ، بٹ پہلی ڈاکومنٹڈ پالیسی جو دی گئی آن دی پوٹینشیل اینڈ ایمرجنگ تھریٹ آف رائز آف چائنا، وہ آئی تھی پریزیڈنٹ اوباما کی طرف سے ان 2012. یہ وہ پیریڈ ہے جب آج کے پریزیڈنٹ بائیڈن اس وقت وائس پریزیڈنٹ تھے وتھ اوباما. سو اوباما کی جو پالیسی تھی، جس کو ہم پیوٹ ایشیا کہتے ہیں یا ری بیلنس ٹو ایشیا کہتے ہیں، اس کے اندر انڈائریکٹلی چائنا کو کنٹین کرنے کی بات کی. اینڈ US started redeploying its military forces. US started focusing on making alliances, economic and political and security alliances in Asia Pacific region. بٹ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے تو انہوں نے اس پالیسی کے اندر کچھ چینجز کی، اور سب سے میجر چینج جو تھی دیٹ واز کہ وہ انڈو پیسفک کے اندر ان الائنسز کو اسٹرانگ کرنے لگے، اور الائنسز کو اسٹرانگ کرنے کے لیے ہی ایکسپینڈیڈ دا ریجن. اور وہ انڈین اوشن کے اندر بھی ایک الائنس سسٹم ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے رہے، کوارڈ کو اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کرتے رہے تاکہ رائزنگ چائنیز انفلوئنس کو کاؤنٹر کیا جا سکے. Another major change that Trump did was he stepped up pressure on Chinese, and in the national security strategy وہ چائنا کو officially as enemy number 1 declare کر چکے 2018 کے اندر. So what President Obama started, President Trump went some steps ahead of that. لیکن ایک جو ریگریسو چینج انہوں نے لائی وہ تھی he focused on making security the top priority in containment of China rather than using economic and political alliances in the region. اب پریزیڈنٹ بائیڈن کیا کر رہے ہیں؟ پریزیڈنٹ بائیڈن کی اپروچ فنڈامنٹلی 3 چینجز لے کر آ رہی ہے اپنے اس انڈو پیسفک پالیسی میں چائنا کو کنٹین کرنے کی پالیسی. Although President Biden has yet not officially gave his Indo-Pacific policy or China policy, but recent ان کے جو اسٹیپس ہیں، جو کنسلٹیشنز ہیں، جو میٹنگز ہیں، اور جو اسٹیٹمنٹس اس سے سامنے آ رہی ہیں، اس سے ہم یہ 3 میجر چینجز کو ایزیوم کر سکتے ہیں. سو میجر ڈیولپمنٹس میں نے جیسا ذکر کیا، پیوٹن کے ساتھ ملاقات ہوئی، G7 کی میٹنگ ہوئی، اس سے پہلے الاسکا کے اندر میٹنگ ہوئی چائنیز اور US ڈیلیگیشن کے درمیان میں. ان ساروں سے ہم یہ کنکلوژنز ڈرا کرتے ہیں. تو وہ 3 چینجز کیا ہو سکتی ہیں؟ جو پہلی اور میجر چینج ہمیں نظر آتی ہے، بائیڈن ڈز ناٹ وانٹ ٹو فوکس آن انڈو پیسفک اونلی. وہ چائنیز تھریٹ کو گلوبل سمجھتے ہیں، اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ انڈو پیسفک ریجن may be the most important region for the containment of China, but it will not be enough. And therefore, جو ٹریڈیشنل US allies ہیں، the Western European states، اور خاص کر جو نیٹو اسٹیٹس ہیں، ان کے ساتھ الائنس سسٹم کو بھی ایک امپورٹنٹ ٹول سمجھتے ہیں ان دا کنٹینمنٹ آف چائنا. دوسرے لفظوں میں یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو ملٹی لیٹرل اپروچ ہے، اس کو وہ ایکسپینڈ کر رہے ہیں فرام نیرو انڈو پیسفک ٹو دا انٹائر ورلڈ، اینڈ پرٹیکولرلی انوالونگ یورپینز اینڈ allies لائک کینیڈا. تو اسی کانٹیکس میں ہم دیکھتے ہیں کہ G7 کے اندر بھی پریڈومیننٹ تھیم چائنا تھا، آلدو ٹرمپ کے زمانے میں ایسا نہیں تھا. نیٹو کی میٹنگ میں بھی چائنا کا ذکر کیا گیا، اگین بیکاز بائیڈن وانٹیڈ نیٹو ٹو پلے اے رول ان انڈرسٹینڈنگ اینڈ کنٹیننگ دا تھریٹ فرام چائنیز. اور دوسری میجر جو چینج ہمیں نظر آتی ہے US کے اندر، وہ ہے کہ انسٹیڈ آف سوللی ریلائنگ آن سیکورٹی الائنسز اگینسٹ دا چائنیز، US is also pushing towards
developing the economic and political alliances as well to contain China. Although ابھی تک ہم نے کوئی میجر اکنامک اسٹیپ نہیں دیکھا, ایک الائنس نہیں دیکھا جو یو ایس نے بنایا ہو, بٹ ان دا G7 سمٹ a new project was announced to counter the BRI, جس کو ہم کہتے ہیں B3W. B3W stand for Build Back Better World. یہ ایک امریکن انیشیٹو ہے اناؤنس تھرو G7, جس کا بیسک ایم یہ ہے کہ جو گلوبل ساؤتھ کی اسٹیٹس ہیں, جو ڈیولپنگ اسٹیٹس ہیں, ان کے اندر انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنا. اس پروجیکٹ کا ایم, دو براڈر ایمز ہیں یو ایس کے. ایک تو ان اسٹیٹس کو یہ ایک کانفیڈنس دینا ہے دیٹ یو ایس ہیز ناٹ لیفٹ دم اینڈ یو ایس از بیک اگین آن دا گلوبل اسٹیج اینڈ پلئنگ اے لیڈرشپ رول in the global economic development. US wants to portray itself a generous global hegemon. ساتھ ہی دوسرا آبجیکٹو جو پہلے سے لنک کرتا ہے وہ چائنیز انفلوئنس کو ان اسٹیٹس کے اندر ویک کرنا. یو ایس کو لگتا ہے that when US abandoned that leadership role in global economic investments, تو Chinese started coming into those developing states through BRI projects, giving them the loans, جس کو امریکنز کہتے ہیں debt trap policy. اور امریکنز کو لگتا ہے through debt trap policy, China is trying to make these states dependent on China and manipulate that dependence for its political interests. تو امریکنز یہ سمجھتے ہیں اس کو کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے with initiatives like B3W. سو یہ سیکنڈ میجر اسٹریٹجی ہے جو امریکن پریزیڈنٹ بائیڈن کی ہے کہ آپ اکنامک سینس میں بھی پولیٹیکل سینس میں بھی الائنسز بنائے جائیں تاکہ چائنیز کے انفلوئنس کو کنٹین کیا جا سکے. دا تھرڈ میجر چینج ان بائیڈنس پالیسی از دیٹ ہی از ٹرائنگ ٹو بریک دا نیکسس بٹوین چائنا اینڈ رشیا. ہم دیکھتے ہیں اس بات کی واضح مثال ہمیں نظر آتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ الاسکا میٹنگ ہوتی ہے یو ایس ڈیلیگیشن کی چائنیز ڈیلیگیشن کے ساتھ, تو یو ایس ڈیلیگیشن سیمس ٹو بی ویری اگریسو, ہاکش, اینڈ ایسے لگتا ہے کہ یو ایس واز ان نو موڈ اور ان نو موڈ ٹو settle their conflict with the Chinese. They have assumed that their conflicts with China are irreconcilable. لیکن وہی پریزیڈنٹ بائیڈن اپنے ڈیلیگیشن کو بھیجنے کے بجائے خود پریزیڈنٹ پیوٹن سے ملتے ہیں جنیوا کے اندر, اور اس میٹنگ کے اندر کوئی جوائنٹ پریس کانفرنس تو نہیں ہوتی, پر اس کے بعد جب پریس کانفرنس کرتے ہیں بائیڈن تو ایک میسج جو ہمیں نظر آتا ہے, جو ٹون نظر آتی ہے, وہ ٹف ہے بٹ ناٹ ایز ٹف ایز اٹ از اگینسٹ دا چائنیز. سو کچھ اسکالرز کہتے ہیں یہ جو پریزیڈنٹ بائیڈن کی پالیسی ہے ٹو انڈرسٹینڈ دا پاسبلٹی آف اے رفٹ بٹوین چائنا اینڈ رشیا, اٹ ایکچولی از دا سیم دیٹ یو ایس ڈیڈ in 1960s by creating a widening rift between China and Soviet Union. Although اس وقت یو ایس کا رول کریشن آف رفٹ میں تو نہیں تھا, بٹ یو ایس tried to take advantage of that rift. یہاں پہ فرق صرف یہ ہے that Biden is trying to understand whether there is scope of disengaging Russia from Chinese. And if he succeeds in that, if he is able to manage its conflict with the President Putin and Russia, then obviously it would be a blow for Chinese, for its BRI initiative as well as its desire for global hegemony. So اگر ہم اس ساری ڈسکشن کو کنکلوڈ کریں اور سم اپ کریں تو امریکنز براڈلی ایکیوز کرتے ہیں چائنا کو that its foreign policy, which is
a wolf warrior diplomacy. Americans کہتے ہیں that the main tool of this wolf warrior diplomacy is to be aggressive, and this policy was initiated by the current Chinese President Xi Jinping. Americans سمجھتے ہیں this wolf warrior diplomacy of China is a threat to rule-based international order, جس کو چائنیز ریجیکٹ کرتے ہیں. اور چائنیز پرسپیکٹو یہ ہے that this rule-based order is actually not a rule-based order, it's an American world order. Americans want to monopolize the global hegemony and their role globally. Let's see President Biden کی جو چینج ہے, جو new steps that he is attempting, how far they are successful. But considering how President Trump created a global image of the United States, it is less likely that Biden will be able to completely restore the US image worldwide. However, a lot of the success of the US policy will also depend on how China behaves regionally and globally. Currently, China is pursuing its soft power diplomacy, engaging in investments, aids, vaccine provision, and other kind of reliefs to the developing states. So we hope that out of this conflict, something better also comes out for Pakistan. پاکستان کے حوالے سے اس ایشو کو ڈسکس کریں گے اپنی نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر. فی الحال کے لیے اتنا ہی کچھ. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اور اس ویڈیو کے آخر میں ون لائنر ضرور دیکھیے گا جو آپ کو CSS میں کام بھی آ سکتا ہے. تھینک یو سو مچ. گاڈ بلیس یو.